السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، لاسٹ لیسن آپ نے پڑھا ماضی استمراری کا بیان۔ آج کا بیان ماضی شکیہ کے صیغے اور ان سے فقرے۔ ماضی شکیہ لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں شک کا معنی پایا جا رہا ہے، تو ماضی شکیہ جس کو ہم ماضی احتمالی بھی کہتے ہیں، تو ماضی شکیہ کو شکیہ کیوں کہتے ہیں؟ تعریف سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے۔ شک سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، کام میں شک ہے، یقین نہیں ہے، تو اس کو ہم ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ نام سے بھی اندازہ لگ رہا ہے اور تعریف سے بھی پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ماضی شکیہ کو ماضی احتمالی بھی کہتے ہیں، اور اس کے بنانے کا ایک خاص قاعدہ ہے۔ ماضی مطلق کے آگے جیسے یہاں کردہ باشد ہے، تو کردن مصدر، کردن سے مصدر سے ہم نے ماضی مطلق بنایا کرد، اور کرد سے یعنی اب یہ کرد ماضی مطلق ہوا، اب ماضی مطلق کے آگے ہے باشد، یعنی ہے باشد، کرد کے آگے ہے باشد ہم نے لگایا تو ہو گیا کردہ باشد۔ اوکے، تو یہ ایک خاص ضابطہ، ایک خاص قاعدہ ہے ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ کے بنانے کا۔ تو تعریف بھی ڈیفینیشن بھی آپ کلیئرلی سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے بعد بنانے کا خاص قاعدہ جو ہے اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ٹرانسلیشن دیکھیں۔ 6 صیغے بار بار میں بتاتا آیا ہوں، 6 صیغے آپ کو ہر جو بھی پارٹس ہیں، چاہے ماضی کے ہوں، مستقبل کے ہوں، حال کے ہوں، سب کے ساتھ 6 صیغے پائے جائیں گے، یعنی سب کے ساتھ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن پایا جائے گا۔ تو آج کا بیان جو ہے ماضی شکیہ کا، اب اس سے کیسے کیسے جملے بن رہے ہیں اور 6 صیغے کیا ہیں اس پر غور کریں۔ کردہ باشد، کردہ باشد ٹرانسلیشن جو کریں گے، کام کے اندر شک پایا جائے، اس نے کیا ہوگا، یعنی پاسٹ میں کام ہوا، اب اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ کنفرم نہیں ہے، شک ہے، اس نے کیا ہوگا، یعنی کام مکمل ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اس نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، اس میں شک ہے، اس لیے ہم اس کو ماضی احتمالی کہتے ہیں، ماضی شکیہ کہتے ہیں، کام کے اندر شک پایا جانا۔ کردہ باشد اس نے کیا ہوگا، کردہ باشند، باشند نون دال علامت جمع غائب کی ہوتی ہے، کردہ باشند انہوں نے کیا ہوگا، کردہ باشی تو نے کیا ہوگا، کردہ باشید تم لوگوں نے کیا ہوگا، کردہ باشم میں نے کیا ہوگا، کردہ باشیم ہم نے کیا ہوگا۔ یہ 6 صیغے ہوئے۔ اب جملے آ رہے ہیں۔ او کارے شما، ربط دیکھیں آپ، مضاف مضاف الیہ کی جو کلاس لیا گیا تھا فرسٹ لیسن، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کارے شما، یہ اپسٹروفی ایس کا جو ضابطہ ہے وہی مضاف مضاف الیہ کا ہے۔ اپسٹروفی ایس جو نہیں سمجھتے ہیں وہ ایک مثال دیکھ لیں، راہلس بک، راہل کی کتاب ہے نا، تو جو آگے اوپر کوما دے کے ایس لکھتے ہیں ہم اسی کو اپسٹروفی ایس کہتے ہیں، اور فارسی یا عربک میں اس کو مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کہا جاتا ہے۔ او کارے شما، او ضمیر ہے، او کارے شما کردہ باشد، اس نے تمہارا کام کیا ہوگا۔ آہاں چے کردہ باشند، چے یہ سوال کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی جو واٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور کویشچن مارک بھی لگا ہوا ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ آہاں چے کردہ باشند، انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ من آجا رفتہ باشم، من آ جا،
الگ لفظ ہے اور جا جگہ یہ الگ لفظ ہے، دونوں کو جوڑ دیا تو ہوا جا۔ من جا رفتہ باشم، میں اس جگہ گیا ہوں گا، میں اس جگہ گیا ہوں گا۔ ماں این کتاب را، ماں این کتاب را دیدہ باشیم، دیدہ باشیم ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا۔ تو بمسجد نماز کردہ باشی، کیا تو نے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی؟ کیا تو نے مسجد میں، کویشچن مارک ہے اس لیے کیا کا استعمال ہم پہلے کر رہے ہیں، کیا تو نے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی؟ شما چے دیدہ باشید، چے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سوال ہے۔ چے چرا کا استعمال یعنی واٹ اور ویئر کا استعمال ہو جائے تو فوراً ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے، کویشچن پوچھا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہیلپنگ ورب کا استعمال کرتے ہیں اور ہیلپنگ ورب کو شروع میں لاتے ہیں تو انگلش کا ایک خاص ضابطہ ہے کہ ہیلپنگ ورب کو ہم شروع میں لاتے ہیں، چاہے وہ ڈو ہو، ڈز ہو، از ہو، آر ہو، واز ہو، ور ہو، کچھ بھی ہو، تو اس سے ہم اسی لفظ کا یعنی اسی ہیلپنگ ورب کا ترجمہ کرتے ہوئے سوال پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں جب تک سوالیہ نشان نہ لگایا جائے تب تک ہم سیلیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے یا نہیں۔ اب جیسے یہاں ہم کویشچن مارک اگر نہ لگائیں، جیسے شما، بلکہ آپ اس سے پہلے والے جملے کو دیکھیں، تو بمسجد نماز کردہ باشی، اگر ہم یہاں پر سوالیہ نشان نہیں لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں، سوالیہ نشان نہ لگانے کی صورت میں اس کا ٹرانسلیشن جو ہے ہم پازیٹیو وے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نشان جو لگا ہوا ہے سوالیہ نشان، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سینٹنس جو ہے پازیٹیو یا افرمیٹیو نہیں بلکہ انٹروگیٹیو ہے، یعنی کویشچن۔ تو کیا تو نے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی؟ اگر سوالیہ نشان نہ ہو تو ترجمہ کریں گے تو نے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے، آپ کو نشان ضرور دیکھنا ہے، اگر آپ نشان نہیں دیکھیں گے تو آپ ٹرانسلیشن بھی صحیح نہیں کر پائیں گے۔ شما چے دیدہ باشید، تم نے کیا دیکھا ہوگا؟ تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، یہ جو ہے یہ پرووربس کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ محاورہ بھی ہے اور آپ تھاٹس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تھاٹ ہے، تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، آدمی جب تک بات نہیں کہے گا اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ یہ ایک تھاٹ ہے، آپ چاہیں تو اسے یاد بھی کر سکتے ہیں اور فارسی میں تھاٹ بولنا چاہیں تو آپ کو بولنا ہوگا، تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، آدمی جب تک بات نہیں کہے گا اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ جب کوئی شخص خاموش ہوگا، چپ ہوگا، سائلنٹ ہوگا تو ہمیں کیا پتا کہ وہ گونگا ہے، کیا پتا کہ اس کے اندر کوئی ہنر بھی چھپا ہوا ہے یا پھر کوئی عیب ہے، یعنی وہ گونگا ہے یا پھر کوئی ہنرمند شخص ہے، جب تک وہ بات کرے گا نہیں، جب تک کچھ بولے گا نہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اس کی ذات پر کوئی بھی ججمنٹ نہیں کر سکتے۔ اوکے، جزاک اللہ خیرہ فی الدارین۔